بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ورقۃ بن نوفل فیما کانت خدیجۃ ذکرت له من امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت خدیجہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت ورقہ بن نوفل سے بیان کی تو ورقہ بن نوفل نے یہ اشعار کہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا بچپن میں، اور اس کے بعد جو فرمایا دسترونی مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ، اور آپ کے پورے بدن پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ یہ ساری باتیں جب حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل حکیم کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے اس موقع سے یہ اشعار کہا تھا۔ دیکھیں، قال ورقۃ بن نوفل، ورقہ بن نوفل نے کہا، فیما اس معاملے میں یا اس حالت میں یا اس بارے میں، کانت خدیجہ تو ذکرت لہو، جو خدیجہ نے ان سے بیان کیا تھا، من امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات۔ جاءت لتسألنی عنہ، جاءت خدیجہ آئیں، لتسألنی مجھ سے پوچھنے کے لیے، عنہ نبی کے بارے میں، لأخبرہا تاکہ میں خدیجہ کو بتاؤں، خبر دوں، امرن ایک ایسی بات، ارا ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں، سیاتی ناسا کہ وہ بات لوگوں میں آئے گی، لوگوں کے پاس آئے گی، من اخری آخر میں یعنی بعد میں۔ مطلب یہ ہے کہ خدیجہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں تاکہ میں خبر دے دوں نبی کے بارے میں، جس کو میں خود اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات آنے والے زمانے میں لوگوں کو لاحق ہوں گی۔ یعنی لوگوں کو درپیش ہوں گی۔ ای ذکرت خدیجۃ عند ورقۃ بن نوفل ما حدث من امر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتیان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عنده، فقال جاءت خدیجۃ لتسألنی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخبرہا خبرا سیحدث للناس من بعد، وخبرتنی بامر قد سمعت به فیما مضى من قدیم الدہر والعصور، وخبرتنی اور مجھے آگاہ کیا، مجھے خبر دی، بے امرن ایک ایسے بات کی، قد سمعت به جس کو میں نے سن رکھا ہے، فیما مضى من قدیم دہر گزرے ہوئے زمانے میں اور گزرے ہوئے عہد میں، فیما مضى ان میں، مضى جو گزر گیا، من قدیم الدہر پرانے زمانے میں، والعصر اور پرانے عہد میں۔ دہر اور عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ اے انبأتنی خدیجۃ بنبع قد سمعت من قبل فی الدہر القدیم وفی العصر القدیم، بأن احمد یأتیہ ویخبرہ جبریل انک مبعوث الی البشر، بأن اور وہ بات یہ ہے کہ احمد یاتی ہے، احمد کے پاس آتے ہیں، ویخبرہ اور ان کو بتاتے ہیں، جبریل علیہ السلام۔ یہ جبریل یاتی ہے کا فاعل ہے اور یخبرہ کا فاعل ہے، اور عبارت کی ترتیب اس طرح ہے، بأن احمد یاتی ہے جبریل ویخبرہ، اس طرح سے یا یہ بات ہے کہ احمد کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور انہیں خبر دیتے ہیں، انک مبعوث الی البشر کہ آپ کو بشر کی طرف بھیجا جائے گا، یعنی انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ اے اخبرتنی خدیجۃ ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یاتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویخبرہ انک رسول
ترسل إلى البشر فقلت على الذي ترجينا ينجزه لك الإله فرجل خيرا وانتظری. فقلت تو میں نے کہا، اللہ ہی کی ایک لغت ہے، میں نے کہا الذی شاید کہ وہ ترجینا جس کی تم امید رکھتی ہو، ينجزه اس کو کامل کرے گا، لکا تمہارے لیے، الالہ اللہ تعالی، فرجل خیرا وانتظری تو بھلائی کی امید رکھو اور انتظار کرو. اے فقلت لخدیجہ لعل الذی ترجینا وتأملینا یکملہ لک اللہ تعالی، ای یتمہ اللہ تعالی، فرج الخیر والطیبہ وانتظری. وارسلتہ الینا کئی نسائلہ عن امرہ ما یرا فی النوم والسحری. وارسلتہ اور خدیجہ نے انہیں بھیجا، الینا ہمارے پاس، کئی نسائلہ تاکہ ہم ان سے پوچھیں، عن امرہ ان کی حالت کے بارے میں، ان کی بات کو، ما یرا فی النوم جو کچھ وہ دیکھتے ہیں نیند میں، والسحر اور بیداری میں. یعنی حضرت خدیجہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب وہ بچپن کی حالت میں تھے تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا تاکہ ورقہ بن نوفل حضور کے واقعے کو پوچھ گچھ کر کے بتا سکیں. اے ارسلت خدیجۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورقۃ بن نوفل کئی یسأل ویتعرف عن امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ ما یرا فی النوم وما یرا فی الیقظۃ. فقال حين اتانا منطقا عجبا یقف منہ اعالی الجلد والشعر. فقال تو انہوں نے کہا، حین اتانا جب وہ ہمارے پاس آئے، منطقاً عجبا ایک عجیب و غریب بات. یعنی جب حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو ایک عجیب و غریب بات بتائی. یقف منہ جس سے کھڑے ہو جائیں، اعالی الجلد جلد کے رونگٹے، والشعری اور بال جلد کی اوپری سطح، والشعری اور بال. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عجیب و غریب بات بتائی جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اے لما جاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قولا عجیبا قام بسببہ شعر الجلد بمجرد سماعہ فقط. انی رأیت امین اللہ واجہنی فی صورت اکملت من احیب الصور. انی رأیت بے شک میں نے دیکھا ہے، امین اللہ کے امین کو، یعنی جبریل امین کو، واجہنی وہ میرے سامنے آئے، فی صورت ایسی صورت میں، اکملت جو کامل تھی، یعنی کامل صورت میں آئے، من احیب الصور صورتوں میں سب سے زیادہ ہیبت ناک صورت کے ساتھ، سب سے زیادہ محب صورت کے ساتھ. یعنی حضرت جبریل امین میرے سامنے ظاہر ہوئے اور وہ ہیبت ناک صورت میں اور کامل صورت میں تھے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر کے مجھے ڈر لگا. اے انہ قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ابصر تو امین اللہ جبریلا بین یدیا فی صورت کاملت محیبت ہی اخوف الصور. ثم استمر فکان الخوف یذعرنی مما یسلم ما حولی من الشجر.
ثم استمرا، پھر وہ گزر گئے، یعنی جبریل امین چلے گئے۔ فکان الخوف یذعرنی، تو خوف مجھے لاحق ہوتا تھا، خوف مجھے معلوم ہوتا تھا، مما، اس سے، یسلمو، جو سلام کرتے تھے، ما حولی، وہ ساری سلام کرتی تھیں وہ ساری چیزیں جو میرے ارد گرد تھیں، من الشجر، یعنی درخت۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب جبریل امین چلے گئے تو قرب و جوار کے جو درخت تھے وہ مجھے سلام کر رہے تھے، اور ان کے سلام کرنے سے مجھے ڈر لاحق ہوا۔ اے فمر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اے ذهب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، فیلحقنی خوف بما یقدم الاشجار من السلام، فقلت ظنی وما ادری یصدقنی ان سوف تبعث تتلو منزل السوری، فقلت، تو میں نے کہا، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ظنی، میرا خیال ہے، وما ادری، لیکن مجھے نہیں معلوم، یصدقنی کہ میری تصدیق کرے گی یہ بات یا نہیں، میں نہیں جانتا کہ میری تصدیق کرے گی کہ نہیں میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ بات۔ ان سوف تبعث، کہ ان قریب آپ کو بھیجا جائے گا رسول بنا کر، آپ کو مبعوث کیا جائے گا، تتلو منزل السوری، آپ نازل کی ہوئی صورتوں کو تلاوت کریں گے، یعنی میں نے نبی سے یہ بات کہی، ورقہ بن نوفل نے کہا۔ اے فقلت للنبی، انی، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اظن ولیکن لا ادری هل قولی صادق ام لا، اظن انک تبعث وترسل وتتلو السور النازلة من اللہ تعالی، لیکن لا ادری ان ما اقول صادق ام لا، وسوف آتیک ان اعلنت دعوتهم من الجہاد بلا من ولا قدری، وسوفا، اور ان قریب، آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، ان اعلنتا دعوتہم، اگر آپ اعلان کر دیں، اعلنتا دعوتہم، اگر آپ ان کو اعلان انہیں بلائیں، من الجہاد، جہاد کا، ان اعلنتا دعوتہم، اگر آپ انہیں اعلان بلائیں، من الجہاد، جہاد کی وجہ سے، یہ من سبب کے لیے ہے، جہاد کے سبب سے، بلا من، بغیر احسان کے اور بغیر قدورت کے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ قریش کو بلائیں گے جہاد کے لیے، یا جہاد کے سبب سے بلائیں گے، یا لوگوں کو اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو بلائیں گے، تو میں بھی اگر زندہ رہا تو آ جاؤں گا، اور میں آنے پر کسی طرح کا کوئی احسان نہیں جتاؤں گا، اور نہ ہی کسی طرح کی پیشانی پر کسی طرح کی شکن آنے دوں گا، ولا قدر کے یہ معنی ہے۔ اے ان دعوت الکفار علانیتاً، ان دعوت الناس علانیتاً بسبب الجہاد فآتی کا والحال انی لا امن ولا اکرہ۔ ذکر المولد، ذکر المولد، جشن ولادت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ لما ولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اخذہ عبد المطلب، عبد المطلب نے انہیں لیا، ودخل بہ الکعبہ، اور ان کو لے کر کعبہ میں داخل ہو گئے، فقام یدعو اللہ، تو وہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، ویشکر لہ، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ما آتا ہو، اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، وکانا یبتہج ویقول، اور خوش ہو کر کہہ رہے تھے،
یہ شعر اشعار کا پس منظر ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے۔ الحمد للہ الذی اعطانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا فرمایا۔ حاضل غلام، یہ بچہ، الطیب الاردانی، جو پاکیزہ سلبوں والا ہے، جو اپنی اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہے۔ اردان یہ ردن کی جمع ہے، ردن کے معنی ہیں اصل، تو ترجمہ یوں کریں حاضل غلام الطیب، حاضل غلام الطیب، یہ غلام، یہ بچہ مجھے عطا فرمایا، الطیب الاردانی، جو اپنی اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہے۔ اے کلو ما کانا من المحامد والثناء ثابت للہ تعالی الذی منحنی ھذا الصبی ہوا طیب و طاہر من اصلہ قد سادہ فی المہد علی الغلمانی اعیذہ باللہ ذی الارکانی۔ قد سادہ سید ہوا، قد سادہ بچے، قد سادہ یہ سردار ہوگا، سردار ہے فی المہد پالنے میں۔ مہد اس پالنا کو کہا جاتا ہے جس میں بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ قد سادہ یہ سردار ہے فی المہد پالنے ہی میں، علی الغلمان دوسرے بچوں پر، یعنی یہ دوسرے بچوں پر پالنے میں ہوتے ہوئے بھی فائق ہے۔ اعیذہ میں اسے دیتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ میں، ذل ارکانی جو خانہ کعبہ کے ارکان کا مالک ہے۔ خانہ کعبہ کے ارکان کے مالک اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یہ بچہ دیتا ہوں۔ اے انہ کان سیدا و فائقا علی الصبیان والحال انہ کان فی سریر الصبا اجعلہ فی معاذ اللہ الذی مالک ارکان الکعبہ، الذی ہوا مالک ارکان الکعبہ، حتی یکون بلغت الفتیانی حتی اراہ بالغ البنیانی، حتی یہاں تک کہ یکونا یہ ہو جائیں، بلغت الفتیانی جوانوں کی حد کو، یعنی یہاں تک کہ یہ جوان ہو جائیں۔ فتیان فتح کی جمع ہے، فتح کے معنی ہے جوان، تو جوان کی حد کو پہنچ جائیں۔ حتی اراہ یہاں تک کہ میں انہیں دیکھوں، بالغ البنیانی قد و قامت میں پہنچا ہوا، یعنی کامل قد و قامت والا۔ یعنی میں اس بچے کو اللہ کی امان اور اللہ کے حفظ اور اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ یہ جوان ہو جائے اور یہاں تک کہ کامل قد و قامت والا اسے دیکھ لوں۔ اجعلہ فی حفظ اللہ و امانہ حتی یکون بالغا الی الشباب واجعلہ فی امان اللہ تعالی حتی انظرہ بالغا حد القد والقامت۔ اعیذہ من کل ذی شنعانی من حاسد مسترب العنانی۔ اعیذہ میں اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل ذی شنعانی ہر دشمنی والے سے، من حاسد ہر ایسے حسد کرنے والے سے، مسترب العنانی جو حد سے بڑھنے والا ہے۔ مسترب العنان جو بے لگام ہے یا بے مہار ہے، آزاد اور آوارہ ہے، تو آوارہ حسد کرنے والے سے اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اے افوضہ الی اللہ تعالی کی یکون فی معاذ اللہ و حفظہ من شر ذی العداوۃ ومن کل حاسد متجاوز عن الحد۔ ذی ہمت لیس لہ عینان حتی اراہ رافع اللسان۔ ذی ہمت برے ہو ارادے والے، لیسا لہو عینانی جس کی آنکھ نہیں ہے، یعنی جس کی بصیرت ایمان کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی بد نظر والا، بد نظری والا، حتی اراہو یہاں تک کہ میں اس بچے کو دیکھوں، رافع اللسانی زبانوں میں اٹھا ہوا، یعنی مشہور و معروف، زبانوں میں جس کا چرچا کیا جا رہا ہو، یعنی لوگ اپنی زبان سے جس کا چرچا کر رہے ہوں، ایسی حالت میں اس بچے کو دیکھ لوں، اس وقت تک اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اجعلہ فی معاذ اللہ من حاسد ذی ہون،
वजी इरादतिन सय्यतिन लैसा लहू आइन अल ईमान वल बसीरत हत्ता अराहो मशहूरन ज़ायसिते तायर जिक्र। अहमदा मकतूबन अल लिसानी, अहमदा ये मातूफ है राफी अल लिसानी पर, यानी हत्ता अराहो अहमदा, यहाँ तक कि मैं इसे देखूं ज़्यादा तारीफ करने वाला, मकतूबन अल लिसान ज़ुबानों पर लिखा हुआ, यानी ज़ुबानों में जिसका खूब चर्चा किया जा रहा हो। अय हत्ता अंज़ुरहु अक्सरा हमदन मकतूबन अला अलसिनतिन नास। आज का सबक यहीं तक।